السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ بڑھیا کر کے آپ لوگوں نے گوشت وغیرہ کھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا قربانی کرنا قبول فرمائے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملات میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن ان باتوں میں سے جو دو باتیں سب سے زیادہ مجھے نظر آتی ہیں کہ ان کی اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ہماری شادیاں اور ہمارے گھروں کے اندر جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس انتقال کے موقع پر جو ہمارے ہاں افسوس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہمارے یہاں بہت زیادہ حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہیں۔ اچھا، میں اس پر غور کر رہا تھا، صبح سے کچھ کتابیں دیکھی، کچھ معاملات دیکھے، تو میں غور کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ان معاملات میں خرابی کی وجہ کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس عالم نہیں ہیں؟ علماء تو ہیں، کیا علماء بتاتے نہیں ہیں؟ بتا بھی رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ جانتے نہیں ہیں؟ ہم لوگ جاہل ہیں؟ ہمیں معلوم بھی ہے سب کچھ، اللہ کا شکر ہے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ ہمارے معاشرے میں ان باتوں کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ہم لوگ ان باتوں سے رکتے نہیں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندان میں، ہمیں وہ اسٹیٹس فالو کرنا ہے، اس کے مطابق سارے کام کرنے ہیں۔ اگر ہم مولوی ملاؤں کی باتوں کو مان کر اپنی نکاحوں کو سادگی سے کرنا شروع کر دیں گے تو گھر کے جتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں یا بڑے سمجھے جانے والے لوگ ہیں، وہ تانا مار مار کے تمہیں زمین میں دھسا دیں گے۔ ایسی کیا مجبوری تھی؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ گرنے کی؟ ہماری عزت جو ہے خاک میں ملا دی اور ہماری ناک کٹوا دی۔ اس وجہ سے لوگ جانتے بوجھتے سارے غلط کام کر رہے ہیں۔ مائیوں ہو رہا ہے، سانچا کو ہو رہا ہے، پھاٹا کو ہو رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ بس گھر کے دوسرے لوگوں کو برا لگے گا۔ یا ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خاندان کے اندر اگر دو لوگ ایسے ہیں جو برابر سرابر سمجھے جاتے ہیں، دو بھائی ہیں جو فائنینشلی برابر سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بھی اچھا کھاتے کماتے ہیں، یہ بھی اچھا کھاتے کماتے ہیں، تو اب کمپٹیشن ہو گیا کہ بھائی جان نے تو بڑا اچھا کیا تھا، اب لہٰذا مجھے ان کے برابر کرنا پڑے گا یا ان سے اچھا کرنا پڑے گا۔ اگر میرا معیار نیچے آ گیا تو میرا جو کمپیریزن ہوتا ہے کہ یہ دونوں ذرا اچھے گھرانے کے لوگ ہیں تو میری عزت نیچے گر جائے گی۔ ساری مصیبتیں ان باتوں پر آ رہی ہیں۔ اچھا، ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب، ان میں جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں یا اسٹوڈنٹس، یہ میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ آپ جو بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں نا، آپ کا دماغ بہت زیادہ خراب ہے، بہت چلتا ہے آپ لوگوں کا دماغ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بھی بچہ سمجھتے ہیں۔
زبان سے آپ لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن لہجوں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے. مجھے 10 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. لوگوں کے لہجوں کا مجھے اندازہ ہے. چھوٹے ہیں, ابھی ناسمجھ ہیں, ابھی ان کے اندر بردباری نہیں ہے. پتہ نہیں میں گلیوں میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. آپ میری عمر کو, میرے چہرے کو, یا میری بردباری کو, یا میرے تجربے کو دیکھو گے, یا میری باتوں کو دیکھو گے جو میں بتاتا ہوں. نہیں مطلب یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب وہ بیٹھے ہیں, وہ ماشاء اللہ بڑی عمر کے ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ماشاء اللہ نوجوان ہیں. آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپ ان کی عمروں کو دیکھتے ہیں, یا ان کے جو یہ بتاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس فیلڈ کے ماہر یہ ہیں, یہ آپ کا علاج کریں گے, آپ انہی کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کروانے. ایسا تو نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ عمر کے درجے, اچھا اگر چھوٹی عمر کے آدمی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو پھر مدرسے والوں کو سمجھاؤ اتنے چھوٹے آدمی کو سرٹیفکیٹ دیا کیوں تم نے. یہ 2021 چل رہا ہے, مجھے 2011 کے اندر 10 سال پہلے میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی اور مدرسے والوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا, مفتی ہے یہ. تو آپ جا کے ان کو سمجھا دیں کہ اس اتنے چھوٹے آدمی کو, اتنے چھوٹے لڑکے کو, بچے کو, جس کا خط بھی نہیں آیا, اس کو آپ نے مفتی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. تو یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے. ابھی میرے پڑوس میں ایک ساتھی ہیں اور ماشاء اللہ چلے 4 مہینے جاتے ہیں اور پابندی کے ساتھ ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں, پابندی کے ساتھ. اب وہ ہوا یہ مجھے آگے خود بتا رہے تھے, کہنے لگے کہ بالکنی میں سے, آپ گلی میں سے گزر رہے تھے, بالکنی میں سے میرے گھر کی عورتوں نے آپ کو دیکھ لیا. تو میں بتا رہا تھا یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں, 10 نمبر میں ہیں, اور یہاں جتنی مسجدوں میں امام ہیں ان اماموں میں صرف یہی ایک مفتی ہیں. کہ میں یہ بتا رہا تھا. تو کہنے لگی کہ کہنے لگے کہ خواتین نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا سفید داڑھی والا آدمی ہوگا, یہ تو کوئی بچہ سا ہے. تو کہنے لگے میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ابھی ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے, ابھی تو یہ بچے ہی ہیں. بھائی میں 2 بچوں کا باپ ہوں, ایک وہ بیٹا ہوا ایک گھر پہ, اور کتنا تجربہ چاہیے آپ کو. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو میرے ہم عمر نوجوان ہیں, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں, جاب کرتے ہوں, یا چاہے وہ پڑھے لکھے نہ ہوں, کام کاجی ہوں, وہ میری ان باتوں کو سمجھتے ہیں. اور میری ان باتوں کو صرف مجھے نہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. وہ علماء جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہی ہیں, ان سے بھی جڑتے ہیں اور سنجیدگی سے ہماری باتوں کو سنتے سمجھتے ہیں. آپ لوگ نہیں سمجھتے. ابھی کل کی بات ہے کہ وہ ایک ساتھی ہیں, نوجوان ہیں, وہ مجھے سنتے رہتے ہیں, میرے بیانات بھی سنتے ہیں, یوٹیوب وغیرہ پر بھی دیکھتے ہیں. تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہوا اس بات پہ کہ لڑائی اس بات پہ ہوئی ہے کہ شادی ہو رہی ہے میری, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دین کی جو ہے دین کی رہنمائی میں شادی کروں, جیسا دین کے اندر نکاح کرنے کا طریقہ اور سادگی ہے میں اس طریقے سے شادی کروں. والد صاحب کہتے ہیں کیوں میری عزت کو پٹا لگا رہا ہے. بچہ اگر دین کے مطابق شادی کرے گا تو آپ کی عزت کو پٹا لگے گا. سوچ کر تو بولا کرو. نہیں, بچے بچیاں اگر یہ کہیں گے کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ کی عزت کو پٹا لگے گا. ایسی سینس لیس باتیں. آپ کا تو سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے اتنے برے ماحول کے اندر ہمارا بچہ آج بھی دین کی بات کر رہا ہے, دین پر عمل کرنے کی جو ہے وہ جرت دکھا رہا ہے. وہ ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں, وہ یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں, ان کا میں بیان سن رہا تھا کل. کہنے لگے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے لڑکی کے لیے اپنی. تو جب وہ گئے تو لڑکے کا گھر تھا, تو اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا جو وقت ہوا تو مسجد سے اذان کی آواز آئی. تو لڑکے والوں نے یہ کہا کہ یہ جو اذان دے رہا ہے نا یہ ماشاء اللہ ہمارا بیٹا ہے, یہ جو اذان آ رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, یہ ہمارے بیٹے کی آواز ہے. کہنے لگے کہ اس بات کے اوپر رشتہ توڑ دیا. یہ تو ملا نکلا, اس بات کے اوپر رشتہ توڑ دیا کہ بھائی اس سے ہم شادی نہیں کریں گے. کتنے نوجوان ایسے ہیں, کیونکہ صبح سے شام تک نوجوان میرے پاس زیادہ آتے ہیں, میرے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن گھرانہ خراب ہے, ماں باپ کی وجہ سے پریشان پھر رہے ہیں. کہتے ہیں میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, امی منع کر رہی ہیں.
میں چاہتا ہوں کہ میں سنت کے مطابق چھوٹی سی داڑھی رکھوں. مجھے بھی شوق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ بنا لوں. امی کہتی ہیں تیرا رشتہ کیسے ہوگا, تیری شادی کیسے ہوگی. اچھا, بڑے مزے کی بات ہے, یہاں گیٹ نمبر, ہمارا یہ جو گیٹ ہے مسجد کا گیٹ ہے, ایک مرتبہ ایک ساتھی جو ہے وہ چلہ لگا کر کے آئے تھے. تو جب وہ چلہ لگا کر کے آئے تو واپس آنے کے بعد شروع میں تو کچھ جوش ہوتا ہے, لیکن وہ جیسے جیسے دن بیتتے رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ تر و تازگی ختم ہوتی جاتی ہے. تو ہوا یہ کہ وہ مہینے 20 دن جب گزرے تو انہوں نے داڑھی کاٹ دی. جب میرے سامنے آیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ جی وہ امی کہہ رہی تھی داڑھی کاٹ دے ورنہ تیری شادی نہیں ہوگی. امی کہہ رہی تھی. تو میں نے کہا داڑھی رکھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے, اللہ کے رسول کی تو 11 ہو گئی, تمہاری ایک بھی نہیں ہوگی. میں نے ان سے یہ بات کہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی رکھنا جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. تم کہتے ہو داڑھی رکھ لیں گے تو ہماری شادی نہیں ہوگی. جن کی سنت ہے, جنہوں نے داڑھی رکھی تھی, ان کی تو 11 ہو گئی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں, ہماری بھی شادی ہوئی ہے, ہماری بھی داڑھی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے اپنی بیٹی دینے سے منع کر دیا. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. آپ لوگ خدا کے واسطے, آپ لوگوں کے اندر کمی آئی ہے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا, آپ لوگ ان باتوں کے اندر خود کو امیجن بھی نہیں کرتے, دوسروں کے اوپر رکھ کے سوچتے ہو ہاں فلاں ایسا, پڑوسی ایسا, رشتہ دار ایسا. خود کو امیجن تو کرو. جو باتیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے, آپ اپنے آپ کو سوچتے ہی نہیں. ہر بندہ یہ سوچتا ہے بہت اچھا ہوں, نیک و متقی ہوں, پرہیزگار ہوں. تو ہمارے اندر معاشرے کے اندر خرابیاں یہ ہیں کہ وہ افسوس اور غمی کی جو پریشانیوں کے معاملات ہیں, کوئی مر جائے مردہ, پھر دیکھو اس کے مرنے کے بعد, اس کے مرنے کے 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد کے حالات دیکھ لو, دیگیں لڑک رہی ہوتی ہیں. نہیں مطلب مجھے اس بات کا کوئی سینس ہے کہ سمجھاؤ کہ اگر کہ آدمی کوئی ہندو, کوئی غیر مسلم یہاں سے گزر رہا ہو اور ہمارے کسی گھر کا دروازہ کھلا ہوا, مسلمانوں کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو, اور وہاں پر دسترخوان پیچھے ہوں اور روٹیاں چل رہی ہوں اور بوٹیاں توڑی جا رہی ہوں بڑھیا کر کے, اور وہ پوچھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کو جواب یہ دیا جائے بھائی ماشاء اللہ فلاں کے بچے کی شادی تھی, اس کا ولیمہ ہے, خوش ہو جائے گا. وہ 8-10 دن کے بعد وہاں سے گزرے تو وہی دیگیں چل رہی ہیں, وہی ڈڑنگ بڑنگ کی آوازیں آ رہی ہیں دیگوں کی, اور وہ پوچھ لے کہ 8 دن پہلے بھی یہاں دعوت چل رہی تھی اور آج بھی اسی طریقے سے دعوت چل رہی ہے, ویسے ہی گوشت کھایا جا رہا ہے. آج کیا ہوا ہے؟ تو کہیں گے وہ لڑکے کی جس کا ولیمہ تم نے دیکھا تھا نا, اس دن دعوت ہو رہی تھی, اس کا باپ مر گیا. اس دن خوشی میں تو تم ولیمہ کھلا رہے تھے, آج مرنے پر کیوں دیگیں لڑکا رہے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی تک بندہ اس بات کا, کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ میں آتی. مولانا سجاد نعمانی کا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت مولانا منظور نعمانی کے بیٹے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ مل کر سادہ شادیوں کو سادگی کے ساتھ سادے طریقے سے کرنے کا جو ہے سسٹم شروع کیا کہ شادیاں جو ہیں بہت سادگی سے ہونی چاہیے. تو لہٰذا اس تحریک میں ہمارے ساتھ کچھ ہندو بھی شریک ہو گئے, اس علاقے کے بڑے بڑے چودھری سمجھے جانے والے ہندو لوگ, اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے, جس میں میرے ساتھ مسلمان بھی تھے اور غیر ایمان والے ہندو بھی تھے, اور ان لوگوں نے مل کر کے باقاعدہ یہ تنظیم شروع کر دی کہ اب جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں شادی کریں گے, لاکھوں پتی ہوں, کروڑوں پتی ہوں, وہ سارے کے سارے لوگ شادی کے موقع پر شادی بہت سادگی سے کریں گے. مسلمانوں کی شادی ہوگی تو مولوی کو بلا لیا جائے گا, ہندو کی شادی ہوگی تو پنڈت جی کو بلا لیا جائے گا, اور اپنے طور طریقوں کے مطابق شادی کریں گے, اور کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ہم نے ایسی کئی شادیاں کری, اور ان شادیوں کے موقع پر 100 150 غریبوں کو گھر خرید کر کے دے دیے. وہ پیسہ جو لوگوں کو کھلانے میں خرچ ہوتا, اس پیسے کا ہم نے یہ استعمال کیا کہ بچے کی شادی کے موقع پر 150 گھر بنا کر ان کی چابیاں لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیں. میں کچھ ٹائم پہلے میں نے اخبار کے اندر پڑھا, یہ جو میرج ہال نہیں ہوتے, شادیوں کے جو ہال ہوتے ہیں, تو اس کی کوئی مالکن تھی. تو رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں, جتنی شادیاں اور پارٹیاں آپ آرگنائز کرتی ہیں, آپ کے یہاں کتنی خرچے تک کی شادیاں آپ کروا چکی ہیں؟ تو وہ میڈم کہتی ہیں کہ میرے یہاں اب تک جتنی شادیاں ہو چکی ہیں اس میں 12 لاکھ سے لے کے 5 کروڑ تک کی شادیوں کا انتظام میں نے کیا ہے. 5 کروڑ کی شادی میری سمجھ میں نہیں آتا, براتیوں نے نوٹ کھائے ہوں گے یا پیسہ کھایا ہوگا, میری تو سمجھ میں نہیں آتا, خالی پیسہ ہی تھوڑا ہوگا انہوں نے.
میری سمجھ میں تو یہ بات کم سے کم 5 کروڑ میں کیا کیا انہوں نے میری سمجھ میں نہیں آتا. سوچنے کی بات ہے. اچھا مسجدوں کا حال دیکھ لو. ابھی یہاں پر یہ گھومے گی نا ٹوکری, آپ میں سے 2 سمجھدار لوگ خالی رک کر کے دیکھ لینا کہ مسجدوں کے اندر ہمارے خرچ کرنے کے کتنے حوصلے ہیں. شاید آپ کو میری بات تلخ لگے اور اچھی لگنی بھی نہیں چاہیے, لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں, میں کوئی بڑا چڑھا کر کے بات بیان نہیں کر رہا. جتنا مجمع آپ کو یہاں نظر بیٹھا ہوا آ رہا ہے اس موقع پر, میرے خیال سے 300-400 لوگ ہوتے ہوں گے نیچے سے اوپر تک, معمولی بات ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لینا, اور جتنا پیسہ یہاں آئے گا نا اس کو کیلکولیٹر پر ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھنا, پر آدمی 20 روپے بھی نہیں بیٹھے گا مسجد کے اندر خرچ کرنے کے یہ معاملات ہیں. اور میں یہ بات ممبر سے علل اعلان کہتا نہیں ہوں, لیکن آج کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ آپ کے اندر, آپ کے مسجدوں کے اندر جو امام اور مؤذن ہوتے ہیں, آپ کے حساب سے وہ لوگ کتنے کام کرتے ہیں دینی اعتبار سے؟ فزیکلی شاید کام نہ ہوتا ہو, کوئی چھینی ہتھوڑا لے کر تو وہ بیٹھتے نہیں ہیں, لیکن دینی اعتبار سے ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ خدا کے واسطے مجھے ہٹا کر کے بات کرنا, ورنہ آپ لوگ کہو گے کہ اتنی دیر سے اپنا ماحول بنانے کی بات کر رہا تھا. یہ معاملہ ایک الگ ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن اور بہت ساری, پوری دلی شہر کے اندر, پورے ملک کے اندر دیکھو, مساجد کے اندر ائمہ اور مؤذنین کا کیا حال ہے. آپ کے حساب سے ان کی تنخواہیں کتنی ہونی چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں کوئی لیول طے کروں گا تو آپ لوگ کہو گے کہ اپنی جانب سے کچھ بھی بول کے چلا گیا. آپ کے حساب سے آپ کے اپنے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ کوئی بولتا ہی نہیں. چلو میں بولتا ہوں, اگر میری بات غلط لگے تو ٹوک دینا. میرے خیال سے آج کے دور میں امام مؤذن کی تنخواہ کم سے کم 25-30 ہزار روپے ہونی چاہیے. کم سے کم کتنی؟ کم سے کم 25 ہزار ہونی چاہیے. اور کبھی کسی مسجد کے انتظامیہ وغیرہ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی فکر کرو, ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں, مؤذن صاحب ہیں, حالات نہیں ہیں. شادیاں دیکھ لو اپنی, شادیاں دیکھ لو آپ اپنی, کیسے حالات نہیں ہیں. آپ ابھی اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے اپنے موبائل دکھا دو مجھے, کیسے حالات نہیں ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ لاجک میری سمجھ میں نہیں آتی. ہر ایک کی جیب میں 15-20 ہزار روپے کا, کم سے کم 10 ہزار روپے کا موبائل ہے. ہر ایک کی شادیوں میں کم سے کم 2-4-5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. کیسے حالات نہیں ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. مدارس کے طلبہ پریشان حال ہے, مسجدوں کے اندر بری حالت ہے. یہاں تو اللہ کا فضل ہے, آپ لوگوں کے لیے سہولت کا بڑا انتظام کیا گیا ہے, لیکن بہت سی مساجدیں ایسی ہیں آج بھی پرانی دلی جیسے ایریا کے اندر جہاں پر چٹائیاں نہیں ہیں, ٹوٹی ہوئی چٹائیاں ہیں, کوئی معقول انتظامات نہیں ہیں. اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لو, مسلمانوں کو دیکھ لو, اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں کے لوگ, بہت سارے لوگ تو باقاعدہ آئی فون بھی چلا رہے ہیں, اور اچھی اچھی گاڑیاں بھی ہیں, اچھے اچھے لباس بھی اتنا پہن رکھے, کھانا بھی عمدہ قسم کا کھاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اس بات کی کہ مسجدوں کے اندر خرچ کیا جائے, یا ہمارے بچے تھوڑا سا جو ہے وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ہماری تیوڑی پر بل کیوں پڑتے ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ, جانتے پوچھتے یہ کام آپ کیوں کرتے ہو؟ وہ ایک واٹس ایپ کے اوپر بڑا اچھا میسیج آیا تھا, میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور آخر میں جب آدمی مر جاتا ہے تو لوگ اتنا ہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آپ اپنے دماغ سے یہ ٹارگیٹ ہٹا دو کہ لوگ کیا کہیں گے. جس دن آپ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ اپنے کاموں کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دینا شروع کر دیں. دیکھو, میں کسی کا نام لوں گا تو غیبت ہوگی. ابھی ہمارے ایک اچھے ملنے والے ہیں, بڑے اچھے کھاتے پیتے گھر کے ہیں, انہوں نے قربانی کا انتظام کیا, قربانی کا. تو ایک جانور وہ قربانی کا لے آئے, ایک جانور. تو ان کی خواہش تھی کہ ہوتا ہے کہ وہ مفتی صاحب آپ آ کر کے ہمارے جانور پر چھری پھیریے. میں چلا گیا, تو جب میں نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی قربانی واجب تھی, ان کی بیگم پر بھی قربانی واجب تھی, ان کے ابا پر بھی قربانی واجب تھی. تو پتہ یہ چلا کہ گھر کے اندر کم سے کم 3 لوگ صاحب نصاب ہیں, اور 3 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ کہ 3 جانور لا کر کے قربان کرنے چاہیے. تو میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا کہ بھائی وہ آپ کے گھر کے اندر 3 لوگ صاحب نصاب ہیں, اور 3 لوگوں کو جو ہے آپ کو جانور پیش کرنا چاہیے, ایک جانور سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. تو کہنے لگے کہ بس کیا کریں, حالات خراب ہیں. یہ بھی ہم اس لیے لے آئے کہ اگر ہم یہ نہ لاتے تو لوگ کہیں گے, سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں, اگر ہم یہ نہ لاتے تو لوگ کہیں گے اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی قربانی بھی نہیں کری. تو قربانی اس لیے نہیں کر رہا ہے
انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں قربانی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ قربانی واجب اللہ راضی ہوگا، قربانی اس لیے کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کرتے تو جتنی قربانی بنتی اتنی کرتے، کہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے کہ یہ اچھے خاصے لوگ ہیں اور قربانی نہیں کر رہے، یہ حالت ہے۔ تو بھائی خدا کے واسطے اپنی ذہنیت کو بدلو، اور بڑے لوگوں سے کہوں گا، درخواست کروں گا، اس معاملے میں اپنے چھوٹوں سے سیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا آزر سے، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، فاتبعنی، میری اتباع کیجئے۔ آزر باپ ہیں، ابراہیم بیٹے، لیکن بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو۔ علماء نے مسئلہ اخذ کیا کہ اگر چھوٹا صحیح ہو اور بڑا غلط ہو تو چھوٹا اپنے بڑوں کو حکم دے سکتا ہے میری بات ماننی پڑے گی، اور بڑے کو ماننی پڑے گی، اس میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ یہاں الٹا مسئلہ ہے، بچوں کی داڑیاں کٹوا رہا ہوں کہ تیری شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو تو حوصلہ، ماشاء اللہ میرے بچے نے وہ کام کر کے دکھایا جو میرے جو ہے پورے خاندان میں کسی کے بچے نے کر کے نہیں دکھایا۔ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، الٹا ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو بھائی خدا کے واسطے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو سمجھو اور سنجیدگی سے ان باتوں کو سمجھو۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی چٹکی غائب ہے۔